وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ بک 1۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ عربی پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں اس دعا کے ساتھ: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ یہ کتاب جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے، ان کے لیے، جو عام عربی بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جو کہیں پہ کام کرتے ہیں خارج ملک میں، خلیج میں، ان کے لیے بھی یہ کتاب بہت فائدہ مند ہوں گے۔ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ اس سے قرآن کو سمجھ بھی سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسے سیکھیں گے اور سکھائیں گے، اس لیے کہ حدیث شریف ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ میں سب سے بہترین لوگ وہ ہے جو اس قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ تو اسی غرض سے میں بھی یہ کچھ سیکھنے سکھانے کا سلسلے کو آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پہلا بک ہے، اس کا نام ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے، دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا، عربی زبان کے اسباق ان لوگوں کے لیے جو نہیں بولتے، الجزء الاول، یہ پہلا حصہ۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا یہ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ چلیے اس سے اپنا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول، الدرس الاول، پہلا سبق۔ حاذا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہ حاذا ہے۔ میں آپ کو مارک کر دے رہا ہوں تو آپ کو جسے سمجھ نہ آتا ہو اچھا سے وہ سمجھ سکیں، اور ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کروں گا ساتھ ساتھ۔ تو یہ حاذا کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ حاذا بیتن، یہ گھر ہے۔ حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ حاذا مسجدن، یہ ایک مسجد ہے۔ حاذا بابن، ایک دروازہ ہے۔ حاذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے۔ حاذا قلمن، یہ ایک قلم ہے۔ حاذا مفتاحن، یہ ایک چابی ہے۔ حاذا مکتبن، ایک ٹیبل یا میز ہے۔ حاذا سریرن، ایک چارپائی یا پلنگ ہے۔ حاذا کرسیٌ، یہ ایک کرسی ہے۔ اور اب اسی کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے، ما حاذا، یہ کیا ہے؟ اس ما کو اسماء استفہام کہتے ہیں۔ اسماء استفہام میں سے یہ ما آتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں واٹ کا یوز کرتے ہیں کیا کے لیے، اسی طرح سے اس ما کو یوز کیا گیا ہے۔ ما حاذا، یہ کیا ہے؟ ما حاذا، یہ کیا ہے؟ پھر سوال کر رہے ہیں، ایک مکالمہ ہے دو آدمیوں کے بیچ، یہ سوال و جواب چل رہا ہے۔ ما حاذا، یہ کیا ہے؟ پھر جواب دیا جا رہا ہے، حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ حاذا بیتن، پھر سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ حروف استفہام ہے۔ حروف استفہام دو اسماء استفہام، یہ حروف استفہام، حل اور الف۔ تو حاذا بیتن، کیا یہ ایک گھر ہے؟ اور جواب دینے والے جواب دے رہا ہے، نعم، ہاں، حاذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ پھر سوال کر رہے ہیں، ما حاذا، یہ کیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں، حاذا قمیصٌ، یہ ایک قمیص ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چین بھی لگایا ہوا ہے، پکچر بھی دیا ہوا ہے۔ احاذا سریرٌ، پھر سوال کر رہے ہیں، کرسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، احاذا سریرٌ، کیا یہ بیڈ ہے؟ یہ کوئی پلنگ ہے؟
جواب دیا جا رہا ہے لا ھذا کرسی، نہیں ایک کرسی ہے۔ ھذا مفتاح، کیا ایک چابی ہے؟ سوال کر رہے ہیں کیا ایک چابی ہے؟ پھر جواب دے رہے لا ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا نجم، یہ ایک ستارہ ہے۔ اب اس کا تمرین آ گئے، ایکسرسائز، یہ تمرین نمبر 1 ہے، تمرین نمبر 1۔ اب یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ھذا مفتاح۔ پھر سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کتاب کے بارے میں، ما ھذا، تو آپ کہیں گے ھذا کتاب۔ پھر سوال کر رہے ہیں یہ کیا ہے، ما ھذا، تو آپ کہیں گے ھذا قلم۔ پھر دروازے کے بارے میں پوچھ رہا ہے ما ھذا، یہ کیا، تو آپ کہیں گے ھذا باب۔ پھر گھر کے پاس میں بارے میں پوچھ رہا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے ھذا بیت۔ پھر پوچھ رہا ہے کرسی کے بارے میں یہ کیا ہے، ما ھذا، تو آپ کہیں گے ھذا کرسی۔ اب تمرین نمبر 2 سوال کر رہے ہیں، تمرین نمبر 2 پھر پوچھ رہا ہے اھذا بیتن، کیا ایک گھر ہے؟ تو آپ کہیں گے لا ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ پھر سوال کر رہے ہیں قلم کے بارے میں اھذا مفتاح، کیا ایک چابی ہے؟ آپ کہیں گے لا ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ پھر پوچھ رہا ہے اھذا قمیص، کیا ایک قمیص ہے؟ تو آپ کہیں گے نعم ھذا قمیص، ایک قمیص ہے۔ پھر یہاں پہ سوال کیا جا رہا اھذا نجم، کیا ایک ستارہ ہے؟ آپ کہیں گے نعم ھذا نجم، ایک ستارہ ہے۔ اب تمرین نمبر 3، اقرا واکتب، کہہ رہے ہیں کہ پڑھ اور لکھ۔ ھذا مکتب، اقرا واکتب، پڑھ اور لکھ، اور لکھنے اور پڑھنے کے بارے میں آپ سے کہا جا رہا ہے۔ ھذا مکتب، ایک میز ہے۔ ھذا سریر، یہ ایک سریر ہے، بیڈ ہے، چارپائی پلنگ۔ ھذا بیت، کیا ایک گھر ہے؟ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ لا ھذا مسجد، نہیں ایک مسجد ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مفتاح، یہ ایک چابی ہے۔ من ھذا، اب تک ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ہم سب کو سکھلایا چیزوں کے بارے میں، گھر کے بارے میں، اور اب ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں انسان کے بارے میں۔ تو وہ ھذا تھا، ماں، اور یہاں پہ من آ گیا، چیزوں کے لیے ماں اور انسان کے لیے من۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیا ہیڈنگ میں من ھذا، یہ کون ہے؟ یہ نہیں کہے کہ یہ کیا ہے، من ھذا، یہ کون ہے؟ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، ایک لڑکا ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طالب، ایک طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ اھذا ولد، کیا ایک لڑکا ہے؟ لا ھذا رجل، یہ ایک مرد ہے۔ پھر آگے پوچھ رہے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا تاجر، یہ ایک بزنس مین ہے، ایک بیپاری ہے۔ ھذا کلب، ایک کتا ہے۔ اھذا کلب، کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا ھذا قط، نہیں یہ ایک بلی ہے۔ ھذا حمار، یہ ایک گدھا ہے۔ اھذا حمار، کیا ایک گدھا ہے؟ لا ھذا حصان،
نہیں ایک گھوڑا ہے، وما ھذا اور یہ کیا ہے، ھذا جمل یہ ایک اونٹ ہے، ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا دکن یہ ایک مرغا ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا مدرس یہ ایک مدرس ہے، ٹیچر ہے، ھذا قمیص کیا ایک قمیص ہے، لا ھذا مندول نہیں ایک رومال ہے۔ تمرین اب دیکھ سکتے ہیں پیس دیا ہوا ہے، ڈبل پیس دیا ہے۔ اقرا وکتب پڑھے اور لکھے، ما ھذا ایک نمبر پہ یہ کیا ہے، ھذا قلم یہ ایک قلم ہے، ھذا کلب ھذا کلب ایک کتا ہے، من ھذا یہ کون، ھذا طبیب یہ ایک ڈاکٹر ہے، ھذا جمل یہ ایک اونٹ ہے، ھذا کلب کیا ایک کتا ہے، لا ھذا کت نہیں ایک بلی ہے، ھذا دیکن کیا ایک مرغا ہے، نعم ہاں ایک مرغا ہے۔ 7ویں نمبر ھذا حصان کیا ایک گھوڑا ہے، لا ھذا حمار نہیں ایک گدھا ہے، ھذا مندل ایک رومال ہے، ھذا ولد کیا ایک لڑکا ہے، نعم ہاں ایک لڑکا ہے، من ھذا یہ کون ہے، ھذا رجل یہ ایک آدمی ہے۔ چلیے بھائیو تو ہمارا پہلا سبق الحمدللہ ہو چکا ہے، پہلا سبق ہم نے مکمل کر لیا اللہ کے توفیق سے، اور آپ لوگ اسے دیکھیں اور سیکھیں اور دعا بھی کریں، اور مجھے حوصلہ افزائی کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے تاکہ میں دوسرا ویڈیو بھی بنا سکوں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کچھ غلطیاں کر رہا ہوں تو آپ سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں مجھے تاکہ میں ان غلطیوں کو سدھار سکوں اور آگے اور اچھے سے کام کر سکوں اور اس لیسن کو اچھے سے سمجھ کر آپ لوگوں کو پڑھا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔